السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، لوگ کہتے ہیں دن رنگ بدلتے دیر نہیں ہوتی، دن بھی بدلتے رہتے ہیں، رنگ بھی بدلتا رہتا ہے۔ ابھی ایک 2 روز قبل آپ نے امریکہ کے بارے میں میرے کلپ میں یہ سنا تھا کہ یقیناً یہ عذاب الہی ہے جو امریکہ اسرائیلیوں کا ساتھ دیتے ہوئے مسلمانوں کو قتل کروا رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ان کے لیے عذاب ہے۔ اور سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا کہ مسلمان بڑے خوش ہو رہے ہیں، امریکہ پکڑا گیا، امریکہ پہ عذاب آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس میں شک نہیں۔ لیکن کیا مسلمان ہوتے ہوئے ہم نے بھی کبھی یہ سوچا اگر امریکہ کے اوپر یہ عذاب الہی آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ اللہ و رسول کو نہ ماننا، ان کی نافرمانی کرنا، اس کے خلاف سازشیں کرنا، یہی ہوا نا۔ اور آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کیا مسلمان کہلاتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے یہ قتل و غارت گری نہیں کر رہا؟ یہ سودی کاروبار لین دین نہیں کر رہا؟ یہ لوگوں کے حق تلفی نہیں کر رہا؟ یہ مسلمان کہلانے کے باوجود ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کر رہا؟ یہ آپس میں لڑائی بڑائی نہیں کر رہے؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ یہ تو میں نے چند چیزوں کا نام لیا ہے، ورنہ کون سی برائی ہے کہ جو آج مسلمانوں کے اندر موجود نہ ہو؟ تو مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہماری سوچ کے مطابق کہ یہ اللہ کی پکڑ اور گرفت آئی ہے، عذاب آیا ہے امریکہ کے اوپر، تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں کیا علاقہ تھا شیخ؟ وہ پاکستان میں مانسہرہ، مانسہرہ میں جو زلزلہ آیا تھا، کیا بھول گئے وہ؟ یہ عذاب الہی نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ کیا سندھ میں کئی مرتبہ سیلاب آیا، ہزاروں گھر برباد ہو گئے، لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں تھا؟ اور کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ ہمیں اس وقت ہماری سوچ قائم نہیں ہو پاتی ہے، اس طرف نہیں راغب ہو پاتی ہے کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی گرفت ہے، کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم ان کو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں یہاں پر، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ جو بڑا عذاب آنے والا ہے نا، وہ تو آخرت کا ہے، اور دنیا میں بھی چھوٹے چھوٹے عذاب کے بعد بڑا عذاب بھی آ سکتا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی قادر ہے۔ تو ہم خوشی منانے کے بجائے ہم اپنے اوپر افسوس کریں، اپنے کرتوتوں پر افسوس کریں، اپنی نااہلی کا جو ہم مظاہرہ کر رہے ہیں اور اللہ رسول کی معصیت اور نافرمانی پر لگے ہوئے ہیں، اس پر افسوس کریں۔ مسلمان کلمہ پڑھ لینے والے، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ 1000 میں سے ایک ہی ملے گا جو نماز پڑھتا ہوگا پابندی کے ساتھ۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ نماز کیسی پڑھ رہا ہے، نبی کی تعلیم کے مطابق پڑھ رہا ہے یا اپنے مسلک کے مطابق پڑھ رہا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ کر دیا کہ روز قیامت رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دو، اور 1000 میں سے ایک صرف جنت کے لیے۔ یہاں دیکھ رہے ہیں ہمارا کیا حال ہے، 1000 میں سے ایک ہی ملے گا آپ کو جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ لینے والے کروڑوں اربوں کی تعداد کے اندر ہیں، لیکن نمازیں پڑھنے والے اتنے نہیں ہیں۔ تو ہمیں اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے نا۔
ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، کل کو عذاب ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے، جیسے گزشتہ ہماری تاریخوں میں عذاب الہی آتے رہے۔ تو وہاں خوشی منانے کے بجائے کہ امریکیوں پر اللہ کا عذاب آ گیا، بلکہ اپنی فکر کریں کہ ہم بھی تو کتنے بڑے بڑے جرائم اور گناہ اور معصیتیں اور نافرمانیوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث کیا ہوا ہے، کہ مرد عورتوں پر، اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمانی کفر کی طرف جا رہی ہیں، اور خاندان کے خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ سودی کاروبار، لین دین ہو رہا ہے، اور اس میں مگن ہے اور خوش ہیں۔ نہیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ رب تبارک و تعالی نے جہاں ہم کو یہ بتایا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، اور رب تبارک و تعالی بڑے سے بڑا خطرناک عذاب دنیا میں بھی دینے پر قادر ہے، اور آخرت میں تو ہوگا بھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں، جو لوگ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں، واپس پلٹ کر کے آ جائیں، وہ گناہ اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی چھوڑ دیں، تو رب العالمین کتنا بڑا غفور الرحیم ہے، وہ فرماتا ہے کہ گناہ بھی سارے معاف کر دوں گا، اور جتنی تعداد میں تم نے گناہ کیے تھے اتنی ہی تعداد میں نیکیاں لکھوا کر اس میں اضافہ کر دوں گا تمہارے نامہ اعمال میں۔ وہ تو مشفق ہے، وہ تو رحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ غفور الرحیم کی طرف، رحمان الرحیم کی طرف، مشفق کی طرف، مہربان کی طرف ذرا توجہ کر لیں، اور اس کی طرف سے جو رحمتیں لٹ رہی ہیں وہ لوٹنے میں ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو یہ امریکہ میں جو عذاب الہی آیا ہے اس سے اپنی ذات کے لیے بھی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔